اگلا سوال یہ ہے کیا فرض پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا جگہ بدلنا ضروری ہے؟ جگہ بدلنی چاہیے جی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے کے اندر. انہوں نے اپنے یعنی محل کا ایک کمرہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنایا ہوا تھا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. ظاہر ہے پہلے بھی ہمارے جو مطلب 3 خلفاء جو ہیں وہ اسی طرح شہید ہوئے ہیں, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین علیہم السلام. تو امیر معاویہ ذرا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. انہوں نے ایک مقصورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا, مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھا لیکن وہ ان کے محل کا تھا. مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. تو وہ اس مقصورہ میں نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی, تو ان کے ساتھ کچھ لوگ نماز اور پڑھ رہے تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو سلام پھرتے ہی ایک تابعی کھڑا ہوا اور اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نا جمعے کی بعد والی سنتیں پڑھنی شروع کر دی. جب وہ فارغ ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ بھائی آندہ ایسے نہ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ہم فرض نماز پڑھیں اسی جگہ پر سنتیں پڑھیں تا وقت کہ ہم آپس میں گفتگو نہ کر لیں یا جگہ نہ بدل لیں, کیونکہ ایک پروٹوکول ہے نا فرض نماز کا. اسی لیے یہ چیز پریفر ہے اور امت نے دیکھیں اجماع سے ٹرانسفر کی ہے, پوری امت کرتی ہے. جیسے ہی اسلام پھرتا ہے نا لوگ سنت اذکار کر کے بکھر کے نفل پڑھتے ہیں. اجماع کیوں چل رہا ہے امت کا, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سارے کے سارے, کیونکہ یہ سنت میں بھی موجود ہے. اس کے بغیر بھی وہ جگہ بدلنے سے ایک تو جگہ گواہ ہوں گی, زیادہ جگہ گواہ ہو جائیں گی. اور آپ وہ دیکھیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو اس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام مغرب سے پہلے والے 2 نفل پڑھتے اور وہ ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے مسجد کے سترا بنانے کے لیے, کہ اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ یہ 2 نفل مغرب کی نماز کے بعد والے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت ختم ہو چکی ہوئی ہے, ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرتے تھے. اچھا, اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی لوگ بکھر کے کھڑے ہوئے ہیں تو یعنی صحابہ کرام فرض کے بعد والی سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے اور بکھر کے پڑھتے تھے. یہ بھی اس سے رزلٹ نکلا. دوسرا یہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ موقدہ نہیں ہے, غیر موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت دی ہوئی ہے. بہرحال یہ جو حنفی ڈنڈا اٹھا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنے نہیں ہے, یہ ضد ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں, جس کی مرضی پڑھ لے, جس کی مرضی نہ پڑھے. تو ہر نماز میں آپ دیکھیں فجر کی بھی وہ تو موقدہ ہو گئی اس لیے بیچاری بچ گئی, ورنہ اس کو بھی نہیں پڑھنے دینا تھا کسی نے. زہر کی بھی 4 ہے, عصر کی بھی 4 ہے, عشاء کی بھی 2, 4, 6 جتنی مرضی پڑھیں وہ سارے پڑھتے ہیں. صرف جھگڑا مغرب کے اوپر آ کے ہوتا ہے, اور وہ بھی حرمین میں آپ دیکھیں آج بھی وقفہ ہوتا ہے مغرب کے نفلوں کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان, تو نفلی ہے. باقی یہ کہ بعد میں نے اہل حدیث کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کے وہ 2 نفل تو بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں, جو اصل موقدہ سنتے ہیں وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو یہ بھی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ آپ غیر موقدہ اور جو کم درجے کی نفل ہیں ان کے اوپر زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں اور جو زیادہ درجے کے ہیں ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو